www.hazratfirozmemon.org۔ کیا محبوب کو کوئی انتظار کی تکلیف دیتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے میں بتا رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ایک ذرہ برابر بھی نافرمانی کا شائبہ تک نہیں پایا، ذرہ برابر۔ اس ظالم نے بات ہی ایسی کی کہ آپ مردود نے، شیطان نے، کہ آپ یہ درخت کھائیں گے نا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوتا رہے گا۔ اس محبت میں نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں تہجد صبح سے ہی انتظار شام ہے، تو وہ چوک ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ بدبخت تفسیریں لکھتے ہیں آتا کچھ بھی نہیں، اس پہ گناہ لکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روئے ہیں، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے، جس سے یہ گلاب اور چنبیلی اور بیلا اور یہ بنے۔ 40 سال تک روئے، اور پھر اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ میرا پیارا ہے؟ یا اللہ، آپ نے جب مجھے پیدا کیا اور آسمان پہ نظر گئی عرش پر، تو لکھا ہوا تھا عرش اعظم پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمے کا پہلا جز کہاں ختم ہوا؟ لا الہ الا اللہ، پہلا جز اللہ کے نام پر ختم ہوا نا، دوسرا جز کہاں سے شروع ہوا؟ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ، آپ کے نام کے ساتھ جس کا نام لگا ہو تو آپ کا پیارا ہی ہوگا نا۔ اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معافی مانگ رہا ہوں۔ اے آدم، تو نے سچ کہا، اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ کرنا ہوتا، پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا میں، اور میرے سب سے زیادہ پیارے ہی یہی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت نہیں جائے گا۔ سارے انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جام پلائیں گے، اور اللہ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے محبوب کا نمونہ بھیج دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ ہمیں یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، کرکٹر جیسے بال، ویسے بیٹ، ویسے ہیئر اسٹائل، ویسی ڈریسنگ سمجھ میں آتی ہے، ہمیں یہود و نصارہ کے اسٹائل سمجھ میں آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی، ٹھڈی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا بچہ رکھنا، یہ واجب ہے چاروں ائمہ کے نزدیک۔ مونچھیں بالکل صاف، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مونچھوں کی صفائی ایسی تھی کہ دور سے یہ سفیدی نظر آتی تھی، اور اگر مونچھ کسی کو رکھنا ہے اور یہ کنارہ کھلا رہے ہونٹوں کا آخری تو کام بن جائے گا، لیکن یہ کنارہ اگر چھپ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب کتاب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ بتاؤ آپ، مونچھوں سے کیا فاصلہ ہمارا؟ سکھ گرو کی محبت میں داڑھی رکھتے ہیں، چاہے جرمن ہو چاہے جاپان ہو، ان کو جاب نہیں ملتی، ان کا بزنس نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سکھ تھا، تو اللہ ہم مسلمانوں کو نعوذ باللہ چھوڑ دیں گے؟ سوچے، حدیث پاک ہے کہ جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یہ مہندی، یہ مایوں، یہ صحرا بندی، یہ ناچ، یہ گانا، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ رشوت، یہ سود، یہ ملاوٹ، یہ دھوکہ، ماں باپ کے انتقال کے بعد وراثت نہ دینا، یہ وزن کم تولنا، یہ یہود و نصارہ کے کام ہے یا ہمارے کام ہے؟ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ آج سے 15 سال پہلے ویلنٹائن ڈے تھا، اور اس کے بعد اب ترقی ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ کس کی نقل کر رہے ہیں؟ بسنت کس کی نقل کر رہے ہیں؟ ہولی اور دیوالی میں مسلمان شریک ہو رہے ہیں، کس کی نقل کر رہے ہیں؟ نیو ایئر کے اندر کس کی نقل کر رہے ہیں؟ ارے یہود و نصارہ کی تو نقل کر رہے ہیں، ان کی تو تعداد بڑھا رہے ہیں۔ تو دونوں ہاتھ اس مبارکوں کو جمع کر کے سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور ایک ابھی صاحب کے پاس ہمارے دوست گئے، بڑی پوسٹ پر تھے، نہیں بتاؤں گا کیا ڈپارٹمنٹ وغیرہ، چلے ایک انگریزی کالج کے اسٹوڈنٹ نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ کا بیان سن کر دل خوش ہوا، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں ماحول ہی ایسا ملا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے بغل میں یہ کون سی کتاب ہے؟ کہ حضرت فزکس کی کتاب ہے۔
فرمایا آپ اس کو کسی کالج میں پڑھتے ہو جا کر ٹیچر سے؟ جی ہاں. سمجھ میں نہ آئے تو ٹیوشن بھی لیتے ہو؟ آپ اس کے ایکسپرٹ سے پڑھتے ہیں یا ارتھمیٹک والے سے پڑھتے ہیں؟ آپ کا حضرت ظاہری بات ہے فزکس والوں سے پڑھوں گا. تو فرمایا کہ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ میں ڈگریاں لوں گا مجھے یہ ملے گا. اگر آپ کا میرا یقین ہو جائے کہ اللہ کو راضی کرنے سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، قبر بھی بنے گی، تو آپ جو ایکسپرٹ ہیں جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، تو کیا آپ اس کی تلاش نہ کرتے؟ آپ کہاں سے آئے ہو؟ لاہور سے آئے ہیں. آپ نے کبھی سمندر دیکھا ہے؟ نہیں. سمندر دیکھنے کا شوق ہے؟ جی ہاں. تو کیا ارادہ ہے؟ کہ حضرت کل میرا ارادہ ہے کہ پوچھوں گا بس کہاں سے ملتی ہے، اس کا روٹ کون سا ہے، نمبر کون سا ہے، اس کے بعد میں سمندر دیکھوں گا. فرمایا سمندر دیکھنے کے لیے بھی آپ نے کچھ محنت کی نا، کسی سے پوچھا نا کہ روٹ کیا ہے؟ تو خالق کے سمندر کو پانے کے لیے روٹ معلوم کیوں نہیں کرتے ہو کہ ماسکو کا روٹ کیا ہے، مدینہ شریف اور مکہ شریف کا روٹ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں کہ اللہ اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے پیار فرما لیں گے. ایک حرام عشق میں عذاب الہی، لڑکی یا لڑکے کے حرام عشق میں جو لڑکی کہہ دے کہنا مان لیتے ہیں. جب حرام عشق میں لوگ خودکشیاں حرام موت مر جاتے ہیں، حرام عشق میں مجنو پاگل ہو گیا، حرام عشق میں فراد مر گیا، تو جس کو اللہ کی محبت ملے گی انشاءاللہ وہ جان دے دے گا، گناہ نہیں کرے گا. لیکن عمل تو کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری نقل کرو، چلنے میں، پھرنے میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، چہرے میں، ہیئر اسٹائل میں، ٹکنا کھولنے میں، لباس میں، پڑھنے میں، بزنس میں، ایجوکیشن میں، شادی میں، غمی میں، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے لاڈلے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا قیامت تک محفوظ کر دی. کھانا پینا سنت کی کتاب مفت میں ملتی ہے، اور اردو میں، انگلش میں، سندھی میں، پشتو میں. دیکھیں تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ادا ہے. ہر سنت کے آگے لکھا ہوگا کہ حدیث پاک کا کتاب نمبر یہ، والیوم یہ، پیج نمبر یہ. نجات کا ایک ہی راستہ ہے، شریعت کی اتباع، سنت کی اتباع. اور اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کو فرض فرمایا کہ سچوں کی صحبت میں رہو. اور چند دن پہلے قرآن پاک سے سچوں کی نشانیاں کہ سچے ہے کون کل بھی بیان ہوا ہے مرکزی. جمعے کے بعد ہمارے دوست بیٹھتے ہیں، ان سے موبائل میں ڈلوا دیں تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں، قبروں پر نہ جائیں، تاکہ چرس اور بھنگ پینے والوں کے پاس نہ جائیں، غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس نہ جائیں، بے نمازیوں کے پاس نہ جائیں. عورتوں کو بٹھایا ہوا ہے، ٹانگیں دبوا رہے ہیں، بے حیائیاں زنا تک ہو رہے ہیں، لیکن بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، نماز روزہ کچھ بھی نہیں. ہم ان کو نعوذ باللہ اللہ والا سمجھتے ہیں جو قبروں پر سجدہ کروائے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج پیر و پیمبر وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. کونوا مع الصادقین کو جو اللہ نے فرض فرمایا کون سچے ہیں؟ جو قرآن پاک میں نشانیاں ہیں، احادیث مبارکہ میں جو اس کے انعامات ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بیان پر مت جانا کہ بیان ایسا ہو گیا مزہ آ گیا، یہ نشانی نہیں ہے. بیان تو میڈیا پر بھی ہو رہے ہیں، داڑھی منڈے ہوئے، پینٹ شرٹ ٹائی پہنے ہوئے وہ بھی بیان کر رہے ہیں، جن کو جو بے نمازی ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے. نہیں، قرآن پاک نے کونوا مع الصادقین میں بیان نہیں فرمایا. چاہے اللہ کا سچا ہو چاہے بیان نہ کرتا ہوں. سچا وہ ہے جو خلوت جلوت میں یعنی سب کے سامنے اور تنہائیوں میں شریعت اور سنت کی اتباع کرے. وقت نہیں، ورنہ کبھی کسی جمعے پر بیان تو ہو چکا ہے. 3 رمضان سے لے کر کل تک 3 بیان ہو چکے ہیں کہ قرآن پاک کی نشانیاں کیا ہیں سچے آدمی کی. آج جو بھنگ پی رہا ہے، داڑھی سگریٹ پیئے داڑھی منڈی، سگریٹ پیئے داڑھی منڈی، بال انگریزی. افسوس ہمیں خدا کے ولی کی پہچان نہیں ہے. حق ہو کر کے ملتان کی مٹھائی لے آؤ اور بھائی اللہ والا ہے. یہ تو شیطان بھی کر سکتا ہے، ہندو بھی کر سکتا. اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ ایروسٹس آ جائے نظر نہ اٹھائے. اس کو دیکھنا ہے تو خلوت جلوت میں ساتھ رہو، اور بزنس کر کے دیکھو، ان کے ساتھ رہو، ان کا غصہ دیکھو، سفر کرو، دیکھو کہ مارکیٹ میں کیسے ہیں، ایئرپورٹ پر کیسے ہیں، جہاز میں کیسے ہیں، سمندر کے کنارے نظریں کہاں جاتی ہیں، اور پورا شریعت سنت کی اتباع والے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درود شریف پڑھ لیجیے. www
hazratfirozmemon.org